السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ وقال تعالی: الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ محترم سامعین کرام، دو آیتیں دو الگ الگ صورتوں سے پڑھی گئی ہے۔ سورہ نساء 79 نمبر کی آیت اور سورہ حج 70 نمبر کی آیت۔ ان آیتوں کے مطالب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ بنیادی بگاڑ جو آج الا ماشاء اللہ امت مسلمہ میں ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ تقدیر، قسمت، نصیب جیسے الفاظ سنتے ہیں ہم عام طور پر مسلمانوں کی زبان سے، اللہ تعالیٰ لکھ دیے ہیں تو قیامت تک جو اللہ رب العالمین شیڈیول بنا دیے، لکھ دیے تو اسی کے مطابق ویسا ہوتے رہتا۔ یعنی اگر نقصان بھی ہو رہا تو کس پر منسوب کر دے رہے ہیں؟ وہ بات کو اللہ پر منسوب کر دے رہے ہیں۔ تو اس بگاڑ کی اصلاح اللہ کے فضل و کرم سے ان آیات میں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ یہ آیات کے مطالب یوں ہیں، سورہ نساء 79 نمبر کی آیت ہے: ما اصاب من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ جو بھلائی بھی، اے انسان، جو بھلائی بھی تجھ کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو نقصان بھی تجھ کو ہوتا ہے وہ تیرے اپنے اعمال کا بدلہ ہے، تیرا کسب ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اللہ نے کیا کیا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اس کے لیے کس کی گواہی کافی ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ پھر دوسرے مقام کی آیت جو پڑھی گئی ہے وہ خاص اسی لیے پڑھی گئی ہے جیسے کہ میں نے ابھی ایک بگاڑ کو آپ کے سامنے رکھا۔ کتاب میں لکھ دیے، اس کو بول رہے ہیں کہ لوح محفوظ، اور اللہ لکھ دیے تقدیر میں ہمارے، لہٰذا یہ ہمارے مقسوم میں ہے، ایسا ہونا ہمارے مقسوم میں ہے بلکہ بول رہے ہیں یہ آیت کی روشنی میں لوگ۔ تو اس کی جو مطالب یوں ہے، یہ جو ہے نا سورہ حج کی 70 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں: الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، اللہ رب العالمین جانتے ہیں جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے، اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ کو اس کا علم ہے۔ اور وہ کس میں ہے؟ اس کائنات میں کا جو نظام چل رہا ہے، آسمان و زمین اور جو کچھ بھی اس کے درمیان میں ہے، اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہے، اور یہ کتاب میں ہے۔ یہاں مسئلہ پیدا ہو رہا، وہ کتاب میں کیا ہے؟ وہ کیا تقدیر ہے؟ نہیں، وہ تقدیر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کا علم ہے، علم الہی کا نام ہے۔ اللہ کا علم کیسا ہے؟ ویسا ہی محفوظ ہے جیسے کہ کوئی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہوتی۔ یاد رکھیے، ذہن میں بٹھائیے یہ بات۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ کا علم وہ علم ہے جو اسی ویسا ہی ہے جیسے کہ کوئی بات لکھی ہوئی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں: وَكَانَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، بے شک اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے؟
اس کائنات کے نظام پرورش کے نظام کو چلانا اور اس کا جو ہے نا علم رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کے بہت آسان ہے۔ اور اللہ کے رسول کا ارشاد سنایا گیا، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ مطالب ہوئے۔ دیکھیے بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا ہم پر۔ اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو کیا کرے؟ کھلا نہیں چھوڑ دیے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ سورہ دہر کی آیتیں۔ بے شک ہم نے تجھے پیدا کیا۔ کیسا پیدا کیا؟ ایک ملے جلے نطفے سے، مرد اور عورت کے ملے جلے نطفے سے امتحان کے غرض کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ علت کو بھی بتا رہے ہیں کیوں پیدا کیا؟ امتحان کے غرض سے پیدا کیا۔ اور اس امتحان میں کامیابی اور ناکامی کا طریقہ بھی تیرے لیے تجویز کر دیا۔ کیا کرا اس کے لیے؟ تیرے جو ہے نا جسمانی پرورش کے لیے۔ اب اس کی جسمانی پرورش کرے اللہ تعالیٰ، اس کی جو ہے نا خلاقیت کو بتا رہے ہیں کہ ہم تجھے سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا۔ اور یہ چیزیں ناکافی ہے، اگر ہدایت نہ ہوتی تو پھر ہم نے ہدایت کا تیرے لیے سامان فراہم کیا۔ دو راستے تیرے لیے تجویز کرے، رسولوں کا انتظام کرنا، انبیاء کو بھیجنا۔ ہدایت کا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب گویا کہ تم شکر گزار بندے بن کر اس کی زندگی گزارتے ہو۔ زندگی کے ہر معاملات میں اللہ رب العالمین، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کا مطلب ہی شکر ہے، یا تم کفر کرتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں سورہ بلد آیت نمبر 10 میں، اپنے قانون ہدایت کو بیان کرنے آپ لوگ غور کرتے جائیے۔ قسمت، تقدیر، نصیب کی باتیں الحمدللہ کھلے طور پر اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر رہے ہیں۔ اس کی وضاحت یوں ہے، سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ 10 نمبر کی آیت میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تیرے لیے دو راستے تجویز کیے، ہم نے تجھے راستہ دکھایا، دونوں راستے دکھائے۔ پھر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر سورہ کہف کی 29 نمبر کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا ہے وہ؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ اب کیا کرو تم؟ گویا کہ اللہ رب العالمین کے جو ہے نا اوپر ایمان لاؤ یا اس کا انکار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو خود مختار بنائے ہیں، اختیار والی مخلوق بنائے ہیں، آزادانہ اختیارات ہم کو دیے ہیں۔ اچھا یا برا، ہدایت قبول کرنا یا گمراہی کا راستہ چوائس کرنا، اس کو انگلش میں بولتے فری ول۔ فری ول بولو یعنی اختیار۔ تو یہ اختیار دے کر اللہ رب العالمین ہم کو کیا کر رہے ہیں؟ اس دنیا کو اسباب کی دنیا بنا دیے۔ اب ہمارے جو ضروریات ہے وہ چاہے چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو، وہ اسباب کے تحت پورا ہو رہی ہے۔ یہ ذہن میں بٹھائیے، سب سے پہلی بنیادی بات، یہ دنیا کا نظام اسباب کے تحت چل رہا ہے۔ اسباب اختیار کیے بغیر ایک گھونٹ کا پانی ملنا مشکل ہے۔ اگر ایک شخص پانی میں ٹھہرا ہوا ہے اور پانی کو کہہ رہا ہے اے پانی میرے منہ تک آ جا، وہ پانی اس کے منہ تک حلق میں اترنے والا نہیں، قیامت آ جائے گی، وہ مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے، یعنی محنت کرنا پڑے گا، ہاتھ ڈالنا پڑے گا، گلاس لینا پڑے گا، پانی کو حلق میں اتارنا۔ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے۔ اسی طرح رزق کا ایک قانون ہے۔ اللہ اللہ اگر 100 بار کہتے جائیں گے، اللہ کے مقرر کردہ اسباب کو اختیار، رزق کے قوانین کو اختیار نہیں کریں گے تو رزق کا ملنا ناممکن ہے۔ اللہ اللہ کہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو اسباب پیدا کیے ہیں، رزق کے قوانین بنائے ہیں، ان قوانین پر عمل کرنے پر رزق ملے گا۔ یہ اللہ کا قانون۔
ہدایت کا بھی وہی معاملہ ہے، یعنی یہدی الیہ من اناب یہدی الیہ من ینیب، جو طالب ہدایت ہوتا ہے، جو ہدایت کا طلبگار ہے، ہدایت کی طرف رجوع ہوتا ہے، ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ قوانین کو آپ ذہن میں رکھیں جب تک ہم یہ تقدیر والی، قسمت والی، نصیب والی بات نہیں سمجھتے۔ تو یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، اللہ رب العالمین نے قوانین بنا دیے ہیں نفع کے اور نقصان کے۔ تو سورہ نساء کی جو آیت پڑھی گئی ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اللہ کی طرف سے صرف اور صرف بندوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا نقصان نہیں چاہتے، اللہ رب العالمین بندے کا نقصان نہیں چاہتے، بلکہ بندے قانون کے مکلف ہیں۔ یہ بات کو بھی ذہن میں بٹھائیے، ایک ہے قانون، ایک ہے قدرت۔ اللہ رب العالمین قانون کا پابند نہیں ہے، ہم انسان قانون کے پابند ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نفع اور نقصانات کے اسباب کو رکھ دیے ہیں۔ اسباب اختیار کرنے پر، صحیح تدابیر اختیار کرنے پر تم کو فائدہ پہنچتا ہے، تو وہ فائدہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسباب کا استعمال غلط کیے ہیں، تدابیر غلط اختیار کیے ہیں، اس کا نتیجہ جو برآمد ہوا ہے وہ نیگیٹو، وہ غلط فیل، تو وہ نقصان کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ نقصان تمہاری طرف سے ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، کسب ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ تو جو بھلائی بھی تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، جو نقصان بھی تم کو ہوتا ہے وہ تمہاری کمائی کا بدلہ ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں سے نقصان آتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین اپنے قوانین کو جو ہے نا بیان کر دیے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہماری تقدیر میں اللہ لکھ دیے ہیں، لہٰذا جو ہے ہمارے مقسوم میں ہیں، تو ہمارے کو جو ہے نا نقصانات ہو گئے۔ یہ جو ہو رہے ہیں، ہر نقصان کو کس پر منسوب کرتے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ پر منسوب کرتے جا رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہت اہم بات، سورۃ آل عمران 165 جنگ بدر اور جنگ احد کو اللہ تعالیٰ یاد دلایا، یعنی صحابہ کرام معدود چند تھے، 313 مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو جب آئے ہیں، پھر جنگ بدر بھی، مارکہ بدر، جس میں دشمنان اسلام، مشرکین، یہود و نصارہ جو تھے، مخالف تھے اسلام کے، وہ لوگ بہت زیادہ تھے تعداد میں۔ تو یہ گنتی کے چند مسلمانوں اور صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ فتح ہوئی جنگ بدر میں۔ تو اس مارکہ بدر کا واقعہ یاد دلا رہے ہیں، اور مارکہ احد میں مسلمانوں کی جو شکست ہوئی، جو ہار ہوئی، وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیسی مصیبت ہے جو ہم پر آ پڑی ہے، یہ مصیبت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، یہ مصیبت تمہاری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے ہاتھوں سے لائی ہوئی مصیبت ہے، اگر تم اس مورچے کو نہیں چھوڑتے تو یہ مصیبت تم پر نہیں آتی۔ جو اللہ کے رسول کا حکم تھا، ایک جو ہے ٹیلے پر جو ہے نا کچھ صحابہ کو متعین کیے تھے، اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ وہاں سے نہیں اترنا، لیکن کیا کرے وہ لوگ ایمان والے؟ اتر گئے وہاں سے، مورچہ چھوڑ دیا۔ جیسا مورچہ چھوڑنا تھا، دشمن کیا کیا؟ پیچھے سے حملہ وار ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین وہ یاد دلا رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مارکے بدر میں تمہارے ہاتھوں، ایمان والوں کے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین دشمنوں کو دگنی مصیبت دلوایا، عذاب دلوایا، تو یہ جو مصیبت تم پر اب تم جو جنگ احد میں یاد کر رہے ہو، جو تم پر آ گئی ہے، یہ تمہاری ہی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کیا بول رہے ہیں اس کے بعد؟ یہاں پر فبِإِذْنِ اللہ کے الفاظ آئے، جو سورۃ آل عمران 166 نمبر کی آیت میں فبِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ سے مراد اللہ کا حکم ہے، لیکن سیاق اور سباق کے حساب سے اس کے مفہوم بدلتے ہیں، کہیں اللہ کا حکم آتا ہے تو کہیں قانون الہی آتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا قانون کو توڑنے پر تم پر مصیبت آئی، وہ مورچے کو تم چھوڑے،
جس کے پاداش میں تم کو نتیجہ بھگتنا پڑا، جیت ہار کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ تو اللہ رب تم پر جو مصیبت آئی ہے وہ محض اللہ کے حکم سے نہیں آئی، بلکہ اللہ کے قانون جنگ کو، قانون تدابیر کو توڑنے سے وہ مصیبت تم پر آئی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جو ہے نا فرماتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب اختیار کیے بغیر ایک گھونٹ کا پانی ملنا مشکل ہے۔ تو تدابیر اور جو ہے پلاننگ، منصوبے، ہم ایمان والے توکل اللہ کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین مقرر کردہ اسباب کو، اللہ کے مقرر کردہ اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ہم کو نقصان پہنچتا ہے وہ ہمارا امتحان ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں سورۃ آل عمران کی 166 نمبر میں، یہ قانون الہی کو توڑنے پر جو مصیبت تم پر آئی، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سچے ایمان والے کون ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایمان والے ہونے کی حیثیت سے ہم سے بھی جو ہے نا کچھ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے، اس میں ایک دو باتیں ہیں، ایک ہے انٹینشنل، دوسرا ہے ان انٹینشنل، ایک ہے ارادتاً، دوسرا ہے غیر ارادتاً۔ انسان سے غلط اسباب اختیار ہو جاتے ہیں تو وہ مصیبت جو آتی ہے ہم اللہ پر منسوب نہیں کر سکتے، بلکہ جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کلیئر کٹ طور پر واضح کر دے رہے ہیں کہ جو نقصان بھی ہے انسان تجھ کو ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے کلیئر ارشادات ہے۔ تو ہم کو ان آیتوں کو جو ہے نا ذہن میں رکھنا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاذ پر جب بھی جو ہے نا ایمان والے صحابہ کرام کو بھیجتے تو جو ہے نا سرداروں کو جو ہے نصیحت کر رہے ہیں، کیا بول کے نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر ہماری شکست ہوئی جنگ میں سمجھنا کہ عمر نے غلطی کی، اگر ہم جیت گئے بفضل تعالیٰ تو وہ جیت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے، جیت اور ہار کے لیے، نفع اور نقصان کے لیے، چاہے دنیاوی ہو یا دینی، غور کریے پھر سے، نفع اور نقصان کے لیے، ہار اور جیت کے لیے، دونوں کے لیے بھی اسباب ہیں، دونوں کے لیے بھی اسباب اختیار کرنا ہے۔ صحیح اسباب کا استعمال، صحیح تدابیر، توکل اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، بھلائی جو پہنچتی ہے تم کو، نتیجہ تو برآمد ہوتا ہے۔ نقصان جو ہوا سمجھنا کہ عمر نے غلطی کی، یہ بات ہے۔ تو دوسری اہم بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ توبہ کی 115 نمبر کی آیت ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ۔ اللہ رب العالمین کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے، تا وقت کہ ان کو یہ نہ بتا دے کہ کن کن چیزوں سے بچنا ہے، کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر ہے، ہدایت کا سامان رسول کی شکل میں اور کتاب کی شکل میں، رسول کی سنت کی شکل میں ہم تک جو ہے نا اسوہ جو ہے سبیل المومنین کے راستے پر ہم کو بتا دیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم حسن تدبیر اور جو ہے نا سنت رسول اور اسوہ صحابہ کے طریقے پر عمل کرے، اور یہ دنیا عارضی ہے، ادنا ہے، قلیل ہے، اور ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، یہ بھی اللہ کی باتیں ہیں۔ سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اسباب تو اختیار کیے ہیں ایمان والے، اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود، ہدایت کے صحیح راستے پر رہنے کے باوجود، دنیا چونکہ اسباب کی دنیا ہے، ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہے، ایک ہے ارادتاً، ایک ہے غیر ارادتاً، تو بھی انسان پر مصیبت آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، بھوک اور پیاس سے، دشمن کے خوف سے، اناج کے نقصان سے، ثمرات کے نقصان سے اور مویشیوں سے ہم کیا کریں گے؟ تمہارا امتحان لیں گے۔
ایسے ایمان والے جب ایسے امتحانات ان کے سامنے آتے ہیں جن کی مقصد زندگی آخرت میں کامیابی ہے، دوزخ سے بچنا ہے، مغفرت اور جنت کے مستحق بننا ہے، تو ایسے لوگ جب ان پر ایسی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ منسوب نہیں کر دیتے کہ پروردگار یہ مصیبت تیری طرف سے ہے، وہ بلکہ یہ امتحان ہے ہمارا، لہٰذا کیا کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم تیری ہی کیا ہے ملکیت ہے اور تیری ہی طرف واپس لوٹ کر آنے والے ہیں، اور اس پر صبر اختیار کرتے ہیں، کفر کا راستہ اختیار نہیں کرتے، غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ یہ جو ہے نا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں، ایسے صبر والوں کو کیا کرو؟ جنت کی خوشخبری سنا دو، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کیا کرے؟ رحمت نازل کرنا، واولئک ھم المہتدون، اور یہی ہدایت پر ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایمان والے ہونے کی حیثیت سے ہر معاملے میں ثابت قدمی دکھانا ہے۔ یہ دنیا امتحان کا مقام ہے، جب ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان لائے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، تو ضرور اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لیں گے، اللہ رب العالمین نہیں چھوڑیں گے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم تمہارا کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم تم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ کہہ دینے پر کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے، بلکہ تم سے پہلے یہ جو دعویٰ کیے ہیں ان کا بھی ہم نے امتحان لیا، ہم تمہارا بھی امتحان لیں گے، ہم دیکھیں گے کہ تمہارے اس دعوے ایمان میں تم سچے ہیں یا جھوٹے۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ تو پھر میں نے جو آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، سورہ حج کی 70 نمبر کی آیت ہے، اس سلسلے میں جو ہمارے مقصود میں لکھ دیا گیا اور تقدیر میں جو لکھ دیا قیامت تک ویسا ہی ہوگا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ رب العالمین ہر چیز جو کائنات میں آسمان و زمین میں ہے، اللہ کو اس کا علم ہے، اور وہ علم کس میں ہے؟ لکھا ہوا ہے، یعنی کہاں لکھا ہوا ہے؟ کتاب میں اللہ لکھے، جیسے کہ روایتوں میں آ رہی بات، ایسی باتیں روایتوں کی وجہ سے کیا ہے ہم گمراہی کے میں جو ہے نا مبتلا ہو رہے ہیں، کیونکہ فرقان ہمارے پاس نہیں ہے نا۔ اللہ قلم پیدا کرے، سب سے پہلے قلم کو بولے لکھ، قلم بولا کہ میں کیا لکھوں پروردگار، تو لکھ، تو قلم لکھ دیا، کیا لکھ دیا؟ قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ لکھ دیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ قانون ہے نا، اللہ کا ہدایت کا قانون ہے، ایک گمراہی کا قانون، نفع کا ایک قانون ہے اور ایک نقصان کا قانون ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تو وہ باتیں بالکل غلط ہے۔ دراصل علم الہی کا نام ہے تقدیر۔ علم الہی کیا ہے؟ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو اختیار والی مخلوق بنائے ہیں، ہم کو آزادی دیے ہیں، ہدایت و گمراہی اختیار کرنے کی، نفع اور نقصان کی جو ہے نا مرتکب ہونے کا طریقہ بھی بتا رہا۔ نقصان جو بھی ہو رہا ہماری طرف سے ہو رہا، فائدہ جو بھی ہو رہا وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو وہ اللہ کا علم کیا ہے؟ دراصل اللہ کا علم وہ علم ہے جو بالکل بات کتاب میں جس طرح محفوظ لکھی ہوئی ہے، وہ اللہ کا علم ہے۔ تو اللہ اس سلسلے میں سورہ طٰہٰ کی 52 نمبر کی آیت ہے، سلسلے بیان یوں ہے کہ فرعون پوچھ رہا ہے موسیٰ، ہمارے جو ہے نا اگلے والوں کا جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ قال علمها عند ربی فی کتاب، قال علمها عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے، جو کتاب میں ہے، کتاب میں اللہ کے علم میں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ پیغمبر ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں بول رہے کہ جو ہے نا فتویٰ دے رہے ہیں کہ وہ جو ہے جہنم کے عذاب کے مرتکب ہو گئے ہیں یا جنت میں جانے والے اعمال کیے، بلکہ یہ نہیں بول رہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔
تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ قوانین بتا دیے ہیں، ورنہ کیا ہوتا؟ دیکھیے ایک دلیل ہے، سورہ جو ہے اعراف کی 172 نمبر کی آیت، اس کو سمجھنے کے لیے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُونَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ جب ہم نے آدم کی پیٹھ سے آدم کی ذریت کو نکالا اور ان سب سے عہد لیا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے گواہی دی اور سب نے کہا کہ پروردگار تو ہی ہمارا حاجت روا، پالنہار، مشکل کشا۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ گواہی اللہ نے اس لیے لی تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ پروردگار ہم کو اس کا علم نہیں تھا، اور یہ بھی کہو کہ پروردگار ہمارے باپ دادا شرک کرنے والے لوگ تھے، تو ہمارے باپ دادا جو شرک کرتے تھے تو ان کی پاداش میں تو ہم کو کیوں پکڑ رہا ہے؟ تم یہ بولتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے عہد لیے ہیں، اور اس بات کا ثبوت یہ آسمان و زمین، یہ ہوائیں، یہ موسموں کی تبدیلی، یہ جو ہے رات و دن کا جو ہے لیل و نہار کا معاملہ، اور جسمانی جو ہے پرورش کا نظام جو اللہ رب العالمین چلا رہے ہیں، اس بات پر، یہ بات فطرت میں ہمارے ولیت کر دی گئی ہے کہ ہمارا حاجت روا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، موت اور حیات کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو ورنہ یہ سب باتیں جو ہے نا کیا ہوتی؟ نصیب والی جو باتیں لکھ دیا اللہ تعالیٰ لکھ نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اختیار دیے ہیں۔ تو یہی بات کو اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ روم میں فرماتے ہیں، سورہ روم کی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اور اسباب پیدا کر کے اسباب کے غلط استعمال کے بعد جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اس نتیجے برآمد ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو امتحان میں ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ کی طرف پڑھیں۔ شرک کے پاداشی سورہ جو سلسلے بیان ہے، وہی اللہ تمہارا خالق ہے، تم کو پیدا کیا، تمہارے رزق کا انتظام کیا، اور وہی تم کو موت دیتا ہے، وہی تم کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ تمہارے شرکاؤں میں سے جو مردہ اور غائب ہستیاں ہیں، جن کو تم نفع اور نقصان میں جو ہے نا پکار رہے ہو، کیا یہ کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کر سکتے ہیں؟ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اس مشرکانہ عقیدے سے اللہ کی ذات پاک ہے، یعنی سارے مردہ غائب ہستیوں کو جتنی آج اللہ ماشاء اللہ مسلمان پکار رہے ہیں، غلط شرک ہے بڑا۔ تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ شرک کے وجہ سے اللہ کے ساتھ، اللہ کو چھوڑ کر اسباب کے بغیر بھی نفع اور نقصان ہوتا ہے، یا تصور، جادو سے، نظر سے مالی اور جانی نقصان ہوتا ہے، یہ مردہ اور غائب ہستیاں ہیں، یہ کیا ہے؟ قرب الہی کا ذریعہ ہے، یہ آج ہمارے عقائد ہو گئے ہیں۔ تو اس شرک کے پاداش میں، خشکی اور تری میں کیا ہو گیا؟ فساد پھیل گیا ہے زمین پر۔ کیوں؟ یہ فساد پھیلنے کی وجہ، اس کی وجہ سے تمہارے جو ہے نا، تم کو تمہارے بعض اعمال کی وجہ سے ہم تم کو مزہ چکھائیں عذاب کا، تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹے، یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ تو ان آیتوں پر غور کریے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے، اور قرآن کو ہدایت کے لیے سمجھ کر پڑھنا ہے، ضروری ہے، ورنہ کل آخرت میں ناکامیابی ہے۔ یاد رکھیے یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، الحمدللہ محفوظ شکل میں ہمارے پاس موجود، اس میں کوئی تضاد بیانی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس کو فرقان بولنا، یعنی فرق کرنے والی کتاب۔ جو اللہ رب العالمین کی اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا، اللہ رب العالمین گارنٹی دے رہے ہیں کہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، یہ سیدھے راستے پر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے اس کو لگا دیا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وعلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأعلی وعز وجل وأتم وأکبر۔